آئیے دیکھیے ایک شخصیت، ایک تصور، ایک تخیل، ایک احساس، ایک جذبہ جو اس کے ذہن میں، دل میں، دماغ میں پل رہا ہے، وہ جذبہ جب غزل بنتا ہے اور گیت بنتا ہے تو جی چاہتا ہے کہ اسے اس انداز میں پکار لیا جائے کہ آدھی سے زیادہ شب غم کاٹ چکا ہوں، آدھی سے زیادہ شب غم کاٹ چکا ہوں، اب بھی اگر آ جاؤ تو یہ رات بڑی ہے۔ محترمہ انا دہلوی سے گزارش ہے کہ تشریف لائیں۔ جہاں عرش جمال ہوتے ہیں وہاں زندگی ہوتی ہے، اور جہاں زندگی ہوتی ہے وہاں شراب ہوتی ہے، اور جہاں شراب ہوتی ہے وہاں نغمہ ہوتا ہے، اور جہاں نغمہ ہوتا ہے وہاں سرور ہوتا ہے، اور جہاں سرور ہوتا ہے وہاں محترمہ انا دہلوی ہوتی ہے۔ مبارک پور عاملوں کے بعض سامعین حضرات، سب سے پہلے آپ کو سلام پیش کرتی ہوں، السلام علیکم حضرات۔ میں گئے سال بھی آئی تھی اور اس مجسمے میں جب وہ روح اتر آتی ہے وہ عمر قریشی صاحب کی، تو وہ آپ دیکھ رہے ہوں گے، سمجھ بھی رہے ہوں گے کہ عمر قریشی صاحب دھیرے دھیرے، میں تو ڈر رہی ہوں کہ انور صاحب کا کیا ہوگا، وہ ان کے قریب میں بیٹھے ہوئے ہیں، بس اللہ رحم کرے ان پر۔ میں مبارک پور والوں کو محسوس نہیں کر پا رہی ہوں، اتنی دیر سے میں یہ سمجھ نہیں پا رہی ہوں کہ سن تو بہت اچھا رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر وہی والے مبارک پور والے نہیں لگ رہے ہیں۔ اچھا ایسی داد مطلب میں نے ایسا تھوڑی کہا تھا کہ آپ جو ہے شاعری سے پہلے ہی داد دینے لگو۔ اچھا گئے سال کی شاعری آپ سمجھ میں آئی ہوگی اس لیے داد دے رہے۔ مجھ سے پہلے سب سے پہلے ایک شکیل صاحب یہاں آئے تھے اور مجھے یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ انہوں نے مجھے ایک بند نظر کیا، ان کی شاید شاعری کی کچھ مہینے کی عمر ہوگی اور وہ مجھ سے چھیڑ چھاڑ کر رہے تھے، انہوں نے مجھے ایک بند نظر کر دیا، عشقیہ پیار محبت کی بات کر رہے تھے وہ۔ اچھا وہ تو یہ سمجھ میں آیا کہ مجھے نظر کیا، اس کے بعد انہوں نے ایک بند جو ہے وہ حاجی جی منظور صاحب کو نظر کیا۔ اب میں یہ سمجھ میں نہیں آیا ان کا ذوق کیسا ہے، کیسے چال چلن کے ہیں کہ ان کو وہ عشقیہ بند نظر کر رہے تھے۔ اب میری عادت ہے کہ میں کسی کا قرض نہیں رکھتی، 2 مصرے پڑھنا چاہتی ہوں، ایک مطلع اور ایک شعر، سنیے گا، سماعت کریں۔ بس 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 جب پورا شعر ہو جائے مکمل تب لگنا چاہیے کہ آپ داد دے رہے ہیں۔ پھولوں کو کانٹوں پر چلنا پڑتا ہے، پھولوں کو کانٹوں پر چلنا پڑتا ہے، ایسا نہیں لگنا چاہیے کہ آپ زبردستی میں ہی چلا رہے ہیں، بہت اچھے لوگ ہیں میں جانتی ہوں، مگر یہ شاعری بھی سنی جا رہی ہے۔ پھولوں کو کانٹوں پر چلنا پڑتا ہے، پھولوں کو کانٹوں پر چلنا پڑتا ہے، عشق نہ کرنا آگ میں جلنا پڑتا ہے، عشق نہ کرنا آگ میں جلنا پڑتا ہے۔ اور شعر بطور خاص سماعت کریں۔ عورت بن کر جینا کوئی کھیل نہیں، عورت بن کر جینا کوئی کھیل نہیں، عورت بن کر جینا کوئی کھیل نہیں، سورج بن کر روز نکلنا پڑتا ہے، سورج بن کر روز نکلنا پڑتا ہے۔ اور ہم پر یہ الزام ہے کہ ہم پرچم کا احترام نہیں کرتے۔ یہ 4 مصرے ادنا سی شاعرہ اگر پڑھ رہی ہے، کسی قابل ہو تو دعاؤں سے نوازیے، سنیے گا۔ دل میں جو ہے میرے ارمان بھی دے سکتی ہوں، سنیے گا۔ دل میں جو ہے میرے ارمان بھی دے سکتی ہوں، صرف ارمان نہیں ایمان بھی
دے سکتی ہوں، ملک سے اپنے مجھے اتنی محبت ہے انا، ملک سے اپنے مجھے اتنی محبت ہے انا، میں ترنگے کے لیے جان بھی دے سکتی ہوں، میں ترنگے کے لیے جان بھی دے سکتی ہوں۔ اور اگر اجازت، بہت شکریہ، ہاں دیکھو داد دو، ایسا نہ لگے کہ کھاج دے رہے ہو۔ ایک مطلب اگر ایک غزل بالکل تازہ پڑھنا چاہتی ہوں، مجھے پرانے گیت اور ایک غزل کے لیے کہا گیا، میں یہ چاہتی ہوں کہ یہاں عاملوں پہلی بار آئی ہوں، بڑا خوبصورت سا نام ہے یہ، نہیں میں مطلب جو ہے جب بھی آئی ہوں میں یہ چاہتی ہوں کہ پہلی بار کوئی نئی غزل سناؤں یہاں پر اور اچھی اشعار آپ کو سنا کے جاؤں، ایسا نہ ہو کہ ساری رات آپ واہ 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 ایسے ہی چلاتے رہیں۔ اگر واقعی شاعری ہو اس غزل میں، مطلب پیش خدمت سماعت کریں۔ ڈائس سے سبھی شعراء اکرام میرے بہت محترم ہیں، اور مجھے بڑی شکایت ہے کہ ہمارے ڈائس پر آپ تو ہم لوگوں کا ساتھ دے رہے ہیں، مگر کچھ ڈائس پہ ہمارے بہت ہی محترم لوگ ہیں جو ہمیں داد دیں تو مجھے بہت اچھا لگے گا، میں ان سب کی بھی داد چاہتی ہوں، سنیے گا۔ مطلب سماعت کریں۔ ساری دنیا کی نگاہوں سے چھپا لے گا مجھے، سنیے گا، ساری دنیا کی نگاہوں سے چھپا لے گا، گندی بات ہے، اس طریقے سے داد مت دو، مبارک پور والے اتنے نہیں، ایسے نہیں ہو سکتے، باہر سے تو نہیں آئے ہو، بہت اچھے ہوتے ہیں مبارک پور والے، میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ بہت خوبصورتی سے اور شاعری بھی سنتے ہیں، سنیے گا۔ ساری دنیا کی نگاہوں سے چھپا لے گا مجھے، ساری دنیا کی نگاہوں سے چھپا لے گا مجھے، ساری دنیا کی نگاہوں سے چھپا لے گا مجھے، اس کو ڈر ہے کہ کوئی اور چرا لے گا مجھے، اس کو ڈر ہے کہ کوئی اور چرا لے گا مجھے، ساری دنیا کی نگاہوں سے چھپا لے گا مجھے۔ بہت شکریہ حضرات، شاعری کی آپ حفاظت کرتے ہیں مجھے پتہ ہے، سنیے گا شعر۔ دور جانے کی اسے میں نے اجازت دے دی، دور جانے کی اسے میں نے اجازت دے دی، دور جانے کی اسے میں نے اجازت دے دی، دور جانے کی اسے میں نے اجازت دے دی، میں سمجھتی تھی کہ وہ پاس بلا لے گا مجھے، میں سمجھتی تھی کہ وہ پاس بلا لے گا مجھے، ساری دنیا کی نگاہوں سے چھپا لے گا مجھے۔ اور شعر بطور خاص اگر واقعی شاعری ہو تو مجھے ایک ایک شخص کی داد چاہیے، سنیے گا۔ اپنی یادوں کے اجالے اسے سونپائی ہوں، سنیے گا، اپنی یادوں کے اجالے اسے سونپائی ہوں، اپنی یادوں کے اجالے اسے سونپائی ہوں، اپنی یادوں کے اجالے اسے سونپائی ہوں، جب کبھی ہوگا اندھیرا وہ جلا لے گا مجھے، جب کبھی ہوگا اندھیرا وہ جلا لے گا مجھے، ساری دنیا کی نگاہوں سے چھپا لے گا مجھے۔ شمس الدین بھائی بہت بہت شکریہ اس مشاعرے میں پھر سے بلانے کا۔ شعر بطور خاص یہ شعر مجھے بہت عزیز ہے، اس میں بہت خوبصورت شعر ہو گیا ہے، مجھے اچھا لگتا ہے، ڈائس سے دعائیں چاہتی ہوں، سنیے گا۔ اس قدر ٹوٹ کے کرتا ہے
मोहब्बत मुझसे, इस कदर टूट के करता है मोहब्बत मुझसे, इस कदर टूट के करता है मोहब्बत मुझसे, इस कदर टूट के करता है मोहब्बत मुझसे, ऐसा लगता है कि वो मार ही डालेगा मुझे, ऐसा लगता है कि वो मार ही डालेगा मुझे। और अगर ये साउंड बढ़ा दें तो अच्छा होगा। और शेर समाप्त करें, सुनिएगा। अब मुबारकपुर वालों को ये शेर ख़ास तौर पे नज़्म करना चाहती हूँ, सुनिएगा। अपना रिश्ता तुझे दुनिया को बताना होगा, अपना रिश्ता तुझे दुनिया को बताना होगा। क्या हुआ? दोस्तों आप अपनी जगहों पर बैठ जाइए, अपनी नशिस्तों पर बैठ जाइए। अन्ना साहिबा कलाम सुना रही हैं, आप बैठ के कलाम सुनिए। नहीं, यहाँ कोई तमाशा नहीं है जो आप खड़े होके देख रहे हैं। इतना बड़ा मजमा है, कोई उठेगा कोई बैठेगा, लेकिन आप अपनी जगहों पर बैठे रहें, शायर का कलाम सुनते रहें। मुशायरा आपका है, कस्बा आपका, गांव आपका, इलाका आपका, ये इसकी तहजीब की हिफाजत की जिम्मेदारी आपकी। अन्ना साहिबा माइक पर, आप तवज्जो के साथ कलाम सुनिए। मैं आपको महसूस नहीं कर पा रही हूँ कि आप कोई मुबारकपुर वाले हैं जहाँ मैं शायरी सुना के गई थी। क्या सुनना चाहते हैं? मैं गीत भी सुना सकती हूँ और मेरे पास बहुत सारा ऐसा माल है कि जो आप सुनना चाहते हैं पीछे हजरात। मगर मुझे ये भी ख्याल है कि शायरी सुनने वाले लोग भी हैं। बिल्कुल, अब मैं उस गज़ल को ही छोड़ देती हूँ। आप सुनना ही नहीं चाहते, शायरी नहीं सुनना चाहते, मतलब समाप्त करें और थोड़ा सा साउंड बढ़ा दें। मैं गीत सुनाती हूँ, मगर गीत से पहले एक मतलब नाराज इसलिए हो रहे हैं कि यार कसम खुदा की ये मुबारकपुर वालों से ज़्यादा मोहब्बत करती है, लेकिन आप अमीरों के चढ़ने के बाद भूल जाती हैं। हाँ, नहीं नहीं नहीं, ये उमर साहब मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे। इनसे यही दरख्वास्त है, बिल्कुल माफ़ी चाहती हूँ। मैं इनसे बिल्कुल नहीं बोल सकती। असल में आदत होती है कुछ लोगों को बीच में बोलने की, और जो लोगों को घर में बोलने का मौका नहीं मिलता वो यहीं आके भड़ास निकालते हैं। ये बिल्कुल सही काम कर रहे हैं, क्योंकि घर से पता नहीं बेगम ने किस तरीके से भेजा होगा, या अब घर जाके काम हम करेंगे। सुनिएगा, मतलब समाप्त करें। मैंने वो गज़ल ही छोड़ दी, आपके मतलब की नहीं थी। सुनिए। सांसों में मोहब्बत ने एक आग लगा, वो मैं आपको बता देती हूँ परसाल क्या पढ़ के गई थी। परसाल में ये पढ़ के गई थी, मासूम मोहब्बत का बस इतना फसाना है, कागज़ की हवेली है, बारिश का ज़माना है। ये वो गज़ल नहीं है। वैसे आपको एक बात बता दूँ, अगर ये गज़ल पुरानी है तो आप भी तो पुराने हो। अब अपने आप बारे में कहो कि आप पुराने हो कि नहीं हो, तो आप नए सामान भी ला के बिठाया करो अगर पुराना चिल्लाते हो। मगर गज़ल वाकई में मैं खुदा की कसम खा के कह सकती हूँ कि ये ताज़ा और बिल्कुल नई है, ये पुरानी गज़ल नहीं है बिल्कुल, बल्कि मैंने भी नहीं सुनी है। सुनिएगा, सुने। सांसों में मोहब्बत ने एक आग लगा दी है। अब ये पुरानी नहीं है, सुनिएगा। सांसों में मोहब्बत ने एक आग लगा दी है, सांसों में मोहब्बत ने एक आग लगा दी है। कुछ खेल है आँखों का, कुछ दिल ने हवा दी है। कुछ खेल है आँखों का, कुछ दिल ने हवा दी है। और शेर समाप्त करें। चक्कर है मेरा कोई, कुछ रोज में शादी है। चक्कर है मेरा कोई, कुछ रोज में शादी है।
लड़के ने बस्ती में अफवाह उड़ा दी है। ऐसे दाद दे रहे हो जैसे तुम्ही ने उड़ाई थी। एक लड़के ने बस्ती में अफवाह उड़ा दी है। अब सही है, सुनिएगा। महकी हुई राहें हैं, फैली हुई बाहें हैं, महकी हुई राहें हैं। उमर साहब सीधे होके बैठ जाएं, मुझे पता नहीं आप किस साइड से सुनते हैं। मैं समझ में नहीं आता कि इधर उधर, अभी यहाँ बैठे थे अब यहाँ से वहाँ पहुँच गए। सुनिएगा। महकी हुई राहें हैं, फैली हुई बाहें हैं, महकी हुई राहें हैं, फैली हुई बाहें हैं। बेखौफ चले आओ, ये प्यार की वादी है। बेखौफ चले आओ, ये प्यार की वादी है। और इसमें एक मिसरा बहुत खूबसूरत शेर में हो गया है, मैं आप तक पहुंचाती हूँ, सुनेगा। दीवार उठे चाहे, तलवार उठे चाहे। पीछे मुड़ के मत देखो, वो जो पीछे आ रहे हैं वो मेरे ख्याल में उधर कोई फैक्ट्री खुली है, वहाँ से वो छोड़ दिए गए हैं। वो अब आदमी बनाने की मशीनें तो नहीं है उस साइड, वो सब चले आ रहे हैं। सुनिएगा, आप बिल्कुल अपनी जगह पे तशरीफ रखें, सुनिएगा। दीवार उठे चाहे, तलवार उठे चाहे, दीवार उठे चाहे, तलवार उठे चाहे। दिल प्यार न छोड़ेगा, दिल प्यार का आदी है। दिल प्यार न छोड़ेगा, दिल प्यार का आदी है। और गज़ल का शेर बतौर ख़ास सुनिएगा। क्या बात छुपानी है, क्या बात बतानी है, क्या बात छुपानी है, क्या बात बतानी है। उसने मेरी आँखों को तरकीब सिखा दी है। उसने मेरी आँखों को तरकीब सिखा दी है। और मुबारकपुर वालों, अब शेर आपके हवाले सुनिएगा। मैं गाँव के मेले में दिल बेचने निकली हूँ। समाप्त करें। मैं गाँव के मेले में दिल बेचने निकली हूँ। सामा भी मज़े का है, कीमत भी घटा दी है। सामा भी मज़े का है। और अगर अब इजाज़त हो तो मैं आपको गीत सुनाऊं, गीत सुनाऊं। मगर ऐसा लगना चाहिए गीत कैसे सुना जाता है। मुबारकपुर में पढ़ रही हूँ और आप मुझसे कितनी मोहब्बत करते हैं इस गीत में मुझे बता देंगे, मगर उसी तरीके से सुनिएगा जैसे आप गीत सुनते आए हैं। गीत का मुखड़ा मुझे एक साहब ने पूछा, आना साहिबा आपकी ज़ात क्या है, तो वहीं से ये मुखड़ा हो गया और मैंने कोशिश की है अगर मेरा आप साथ देंगे तो पूरा गीत सुना सकूंगी। मुखड़े में आप मेरा साथ नहीं देंगे मुझे पता है, और फिर उसके बाद बंद में आप मुझसे जुड़ जाएंगे। सुनिएगा। तन है वतन की मिट्टी, मन गंगा का पानी। तन है वतन की मिट्टी, मन गंगा का पानी। जात धर्म मत पूछो, मैं लड़की हिंदुस्तानी, लड़की हिंदुस्तानी, लड़की हिंदुस्तानी, लड़की हिंदुस्तानी, लड़की हिंदुस्तानी। अब ये बंद तो आगे वाले सुन रहे, मुखड़ा सुन रहे थे, बंद आप तक पहुंचाती हूँ, सुनिएगा।
हरी फिरोजी धानी नीली पीली लाल गुलाबी, पके टमाटर जैसी हूँ मैं एक कुड़ी पंजाबी। अब समझ में आ गया होगा। अरे मुबारकपुर वालों, मैं अच्छी तरह आपको पहचानती हूँ कि मतलब की ही बात समझते हो। सुनो, हरी फिरोजी धानी नीली पीली लाल गुलाबी, पके टमाटर जैसी हूँ मैं एक कुड़ी पंजाबी, जो भी आँख मिला ले मुझसे वो हो जाए शराबी। टूटे फूटे हर ताले की रखती हूँ मैं चाबी, सीधी साधी समझ न लेना मैं हूँ बड़ी सयानी। लड़की हिंदुस्तानी, लड़की हिंदुस्तानी, लड़की। अगर लड़की हिंदुस्तानी आप मेरे साथ गाएंगे तो मुझे लगेगा कि मेरे वतन वाले मुझसे जुड़े हुए हैं। लड़की हिंदुस्तानी, लड़की हिंदुस्तानी, तन है वतन की मिट्टी, मन गंगा का पानी। और अब सबका साथ चाहती हूँ, वाकई वतन से मोहब्बत करते हो तो ये बंद सुनिए। मैं चांदी की भरी तिजोरी, मैं सोने का गहना, मैं चांदी की भरी तिजोरी, मैं सोने का गहना, जो भी मुझको देखे बोले वाह तेरा क्या कहना। मैंने सीखे हैं जीवन के सारे दुख सुख सहना, मैं माँ भी हूँ पत्नी भी हूँ, मैं बिटिया मैं बहना, मैं रज़िया सुल्ताना भी हूँ, मैं झांसी की रानी। लड़की हिंदुस्तानी, लड़की। अच्छी बात आती है तो आप खामोश हो जाते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगा, आप यहाँ पे खामोश रह गए। सुनिएगा, लड़की हिंदुस्तानी, लड़की हिंदुस्तानी। और आखिरी बंद फिर आपसे इजाज़त चाहूँगी। हिंदुस्तान में क्या क्या चीज़ें मैं बिल्कुल फेमस हैं वो आप तक पहुँचाती हूँ। मेरे कितने रूप हैं, मैं हूँ बम्बई दिल्ली वाली, मेरे कितने रूप हैं, मैं हूँ बम्बई दिल्ली वाली, भोली भाली कश्मीरन हूँ, सजी धजी भोपाली, हरियाणा के खेतों में गेहूं की सुनहरी बाली, गुजराती नमकीन हूँ या मैं रसगुल्ला बंगाली। ये समझ में आया होगा रसगुल्ला, बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है। मेरे कितने रूप हैं, मैं हूँ बम्बई दिल्ली वाली, भोली भाली कश्मीरन हूँ, सजी धजी भोपाली, हरियाणा के खेतों में गेहूं की सुनहरी बाली, गुजराती नमकीन हूँ या मैं रसगुल्ला बंगाली, हरी मिर्चियाँ जैसी तीखी तीखी राजस्थानी। लड़की हिंदुस्तानी, लड़की हिंदुस्तानी, तन है वतन की मिट्टी, मन गंगा का पानी, जात धर्म मत पूछो, मैं लड़की हिंदुस्तानी, लड़की हिंदुस्तानी। अरे कयामत हो रही है, सब कयामत हो रही है। मैं तो समझ में नहीं आता कि मैं ज़रा सी हटती हूँ तो ये आत्मा पीछे आ जाती है। मैं तो अनवर साहब से कहूँगी इनको पकड़ के रखना, ये फिर ना उठ के आ जाए कहीं। मेरे ये आज समझ में नहीं आया कि आपका कोई ठिकाना नहीं है, आप बहुत मोहब्बत करते हैं, मगर आपसे डर भी बहुत लगता है। जब आप लोग खामोश हो जाएं या ज़रा से मैं यूं यूं करने लग जाए तो पता नहीं दाद समझ में आती है कि आपका कोई ठीक नहीं, सर पे बिठा लें कब ज़मीन पे उतार दें। तो भैया आपसे डरना पड़ता है। और मैं तो अब आगे से ये कहूँगी, पहले मैं ये कहती थी कि अलीगढ़ में मुशायरा जिसने पढ़ लिया वो पूरी दुनिया में कामयाब हो गया, मगर अब मैं कहूँगी मुबारकपुर आमिलों में जिसने पढ़ लिया वो पूरी दुनिया में कामयाब हो गया। पता आप जैसे सामीन तो हो ही नहीं सकते, समझ में नहीं आता। कुछ शायरी सुनना चाहते हैं, कुछ पता नहीं क्या सुनना चाहते हैं। खैर जो भी है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
میں محبتوں سے آپ کو ایک گیت سنا دیتی ہوں، مجھے حکم دیا گیا ہے، مگر گیت سے پہلے 2-3 شعر اور پھر آپ سے اجازت چاہتی ہوں، سنیے گا، مطلب سمجھ کریں۔ آنکھوں سے آنکھوں کو سنائی جاتی ہے، سنیے گا، آنکھوں سے آنکھوں کو سنائی جاتی ہے، کیا ہے کرنے لگتے ہو، کچھ بھی ٹھیک نہیں، مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ گھر میں لڑکے آئے ہو گیا، وہ فرمائش کی گئی ہے جس کی وہ میں سناؤں، تب تو میں آپ کو یہاں نہیں، میں بالکل گیت بھی سنا سکتی ہوں، ایسا نہیں ہے، ارے آپ لوگوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں، میں گیت ہی سناتی ہوں، میں اپنی عاقبت کیوں خراب کروں، آپ لوگوں کو گیت کا مکھڑا سماعت کریں۔ پیار کی بوندوں سے میرا تن من جلاتی ہے، نیا ہے بھائی، ایک بار تالی بجا کر بتاؤ، بہت شکریہ۔ پیار کی بوندوں سے میرا تن من جلاتی ہے، پیار کی بوندوں سے میرا تن من جلاتی ہے، ساون آتے ہی کسی کی یاد آتی ہے، میں بھی پاگل ہوں، بھول جاتی ہوں کہ آپ کیا سننا چاہتے ہو، میں پتہ نہیں کچھ اور سنانے لگتی ہوں، مگر اب میں اسی لائن پہ چلوں گی، سنیے گا۔ پیار کی بوندوں سے میرا تن من جلاتی ہے، پیار کی بوندوں سے میرا تن من جلاتی ہے، ساون آتے ہی کسی کی یاد آتی ہے، پیار کی بوندوں سے میرا تن من جلاتی ہے، پانی کی ہر بوند تیری، پانی کی ہر بوند تیری یادوں کا موتی ہے، ٹپ 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 جیسے کوئی دستک ہوتی ہے، پانی کی ہر بوند تیری یادوں کا موتی ہے، ٹپ 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 جیسے کوئی دستک ہوتی ہے، دل کا دروازہ جوانی کھٹ کھٹاتی ہے، پیار کی بوندوں سے میرا تن من جلاتی ہے، ساون آتے ہی کسی کی یاد آتی ہے، پیار کی بوندوں سے میرا تن من جلاتی ہے۔ بھائی محبتوں کو آپ کی سلام کرتی ہوں، اور میرا خود دل کر رہا ہے کلیجہ آپ کے سامنے نکال کے رکھ دوں، یہ بند سنیے گا۔ اپنے آپ کو ڈھونڈ رہی ہوں اپنے آپ میں بند، اپنے آپ کو ڈھونڈ رہی ہوں اپنے آپ میں بند، میرا سونا پن ہے ایسا اس رت کی سوگند، میرا سونا پن ہے ایسا اس رت کی سوگند، جیسے پنجرے میں ایک چڑیا پھڑ پھڑاتی ہے، پیار کی بوندوں سے میرا تن من جلاتی ہے، ساون آتے ہی کسی کی یاد آتی ہے۔ اور آخری بند پھر آپ سے چاہوں گی۔ ٹھنڈی ٹھنڈی مست پون جب نٹ کھٹ ہوتی ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی مست پون جب نٹ کھٹ ہوتی ہے، سانسوں میں تیرے آنے کی جب آہٹ ہوتی ہے، سانسوں میں تیرے آنے کی جب آہٹ ہوتی ہے، دیکھ اکیلا مجھے ہوا سیٹی بجاتی ہے، پیار کی بوندوں سے۔ میں آپ سے ہار گیا، زخم ہنس کر گلاب ہو جاتے، انا صاحبہ زخم ہنس کر گلاب ہو جاتے، رنگ بو کا جواب ہو جاتے، اور تیرا دامن نہ مل سکا ورنہ میرے آنسو شراب ہو جاتے۔ یہ صدارت ڈاکٹر نیاز اعظمی صاحب فرما رہے ہیں، اور میں بڑی الجھن میں ہوں کہ اس وقت میں دلی میں ہوں اور جلال پور کا سفر طے کر رہا ہے۔ میں کہوں کہ ماضی تیری کشتی کے طلبگار بہت ہیں،
ماضی تیری کشتی کے طلبگار بہت ہیں، کچھ لوگ ہیں اس پار تو اس پار بہت ہیں۔ ماضی تیری کشتی کے طلبگار بہت ہیں، کچھ لوگ ہیں اس پار تو اس پار بہت ہیں، اور تو ہی نے اس شہر میں شیشے کی دکان کھولی، اس شہر میں شیشے کے خریدار بہت۔ میں ناظم مشاعرہ بڑے ادب کے ساتھ انور جلال پوری سے درخواست کر رہا ہوں کہ اپنے کلام سے ہمیں نوازیں، جناب انور اور مائک۔ پسند کی جاتی ہے مشاعروں میں، اس کی تردید ہوتی ہے۔ میں بہت باتیں نہ کر کے آپ کو شاعری کے حوالے سے اپنے سے جوڑنا چاہتا ہوں۔ بہت درخواست کرنا، بہت ہاتھ پیر جوڑنا، بڑی قسمیں دلانا میرے بس کا نہیں ہے۔ مجھ سے آپ سن سکیں گے جب تک تو میں شعر سناتا رہوں گا۔ اب آپ اجازت دیں مجھے کہ میں شعر۔ شکریہ بھائی۔ سیاسی منظرنامہ آپ کے سامنے ہے، 4 مصرے پڑھ دوں، اس کے بعد پھر میں رفتہ رفتہ اپنی پسندیدہ شاعری اب تک پہنچاؤں گا۔ کسی کا نام لینا، کسی حکومت کو کہنا مناسب نہیں ہے، مہذب لوگ ایسا نہیں کرتے۔ دیکھیے، اس تہذیب کا اگر اہتمام ہو گیا ہو اور اس بیچ میں آپ کا لکھنؤ آنا جانا ہوا ہو تو یہ 4 مصرے کھل کے آپ تک آ جائیں۔ پیش کرتا ہوں کہ کسی طوفان کی آمد ہے شاید، فضا کا رنگ پیلا ہو گیا ہے۔ کسی طوفان کی آمد ہے شاید، فضا کا رنگ پیلا ہو گیا ہے، اور کوئی ناگن مسلسل ڈس رہی ہے، ہمارا شہر نیلا ہو گیا۔ شکریہ حضرات۔ کسی طوفان کی آمد ہے شاید، فضا کا رنگ پیلا ہو گیا ہے، اور کوئی ناگن مسلسل ڈس رہی ہے، ہمارا شہر نیلا ہو گیا۔ آپ جس توجہ سن رہے ہیں اس میں بالکل چھیڑنے والا نہیں ہے آپ کو، میں بھی اتنے ہی سکون سے شعر سنانا چاہتا ہوں، بس آپ سماعت فرما لیں۔ ملاحظہ فرمائیں کہ میرے الفاظ کو اشعار میں جو ڈھالتا ہے، میرے الفاظ کو اشعار میں جو ڈھالتا ہے، کاسے فکر میں سکہ بھی وہی ڈالتا ہے۔ مبارک پور کا جو معیار میرے ذہن میں تھا اس پر پورے اتر رہے ہیں۔ کاسے فکر میں سکہ بھی وہی ڈالتا ہے، اور اس کی حکمت کو سمجھنا کوئی آسان نہیں، اپنے موسیٰ کو وہ فرعون کے گھر پالتا ہے۔ اس کی حکمت کو۔ شکریہ حضرات۔ اب سب کچھ ہو چکا، یہ بھی ہو جائے کچھ شاعری واری بھی۔ ملاحظہ فرمائے کہ میرے الفاظ کو اشعار میں سچ بولتا ہوں۔ وہ شاعر بہت بڑا جھوٹا ہے جو کہے کہ میں نے کہا، آپ نہیں کچھ کہتے، کہلایا جاتا ہے آپ سے۔ یہ منزل دیر میں آتی ہے مگر آتی ہے۔ میرے الفاظ کو اشعار میں جو ڈھالتا ہے، کاسے فکر میں سکہ بھی وہی ڈالتا ہے، اور اس کی حکمت کو سمجھنا کوئی آسان نہیں، اپنے موسیٰ کو وہ فرعون کے گھر پالتا ہے۔ اپنے موسیٰ کو وہ فرعون کے گھر پالتا ہے۔ اب پھر میں 4 مصرے آپ کی ذہانتوں کے حوالے کرتا ہوں۔ اہل دل حضرات موجود ہیں، بہت بڑی عربی کی ایک درسگاہ یہاں موجود ہے، عالمگیر شہرت کی، اور صاحب دل بھی ہیں اور صاحب باطن بھی ہیں، تصوف والے بھی ہیں، میں سب کو نظر کرتا ہوں۔ اللہ فرمائے ایک سوال اٹھایا ہے میں نے، مبارک پور میں یہ رہ جائے گا تو میں خوش نصیب ہوں، پیش کرتا ہوں بھائی۔ ملا فرمائے کہ لمحہ لمحہ یہ بدلتا ہوا منظر کیا ہے، لمحہ لمحہ کیا ہے، یہ بدلتا ہوا منظر کیا ہے، جس میں روح تو ہے، روح کے اندر کیا ہے، سوچ کے ڈال دیجئے، جس میں روح تو ہے، روح کے اندر کیا ہے، اور ایک قطرے کو سمجھنے میں کٹی عمر تمام، ایک قطرے کو سمجھنے میں کٹی عمر تمام، میں سمجھنے یہ گیا تھا کہ سمندر کیا ہے، میں سمجھنے یہ گیا تھا، ایسے ہی شاعر ہوں میں سمجھنے یہ گیا تھا کہ سمندر کیا ہے،
حضرت کچھ کہتے ہیں نا متفرق شعر، غزل کا ہر شعر ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے. ابھی مطلع نہیں ہوا ہے، میں کچھ شعر نظر کر جاتا ہوں. انور بھائی سماعت فرمائیں. اتنا پرانا، اتنا وقت ہو گیا تھا میں کوئی بھی کلام پڑھ دیتا تو آپ کے لیے تازہ ہوتا، مگر میرے اندر کی ایمانداری یہ کہہ رہی کہ میں یہ شعر پڑھ دوں جو جی. اب پرانے والے تو وہاں بیٹھے کہہ رہے ہیں کہ یار 20 سال پہلے پڑھا تھا تم نے لوگ اور ملازم فرمایا. شکست و فتح کا رشتہ عالمی تناظر میں جو سچ ہو وہ کہہ دینا چاہیے کہ شکست و فتح کا رشتہ کبھی جان سے نہیں ہوتا. عمر بھائی مرا لو یار شعر. شکست و فتح کا رشتہ کبھی جان سے نہیں ہوتا، ہمیشہ ہرملا سے ایک بچہ جیت جاتا. شکست و فتح کا رشتہ، ٹھیک ہے پڑھتا ہوں. شکست و فتح کا رشتہ کبھی جان سے نہیں ہوتا، کبھی جان سے نہیں ہوتا، ہمیشہ ہرملا سے ایک بچہ جیت جاتا ہے. باہر جا کے روزی کمانے والوں سنو، یہ تم نہیں جاتے، تمہیں تمہارا رزق لے جاتا ہے، اور یہ طے ہو چکا ہے کہ کس کو کہاں کی روٹی ملنی ہے. شعر میں جب آئے تو نواز دیجیے گا کہ سکون سے گھر میں رہنے کی بہت کوشش تو کی ہم نے، سکون سے گھر میں رہنے کی بہت کوشش تو کی میں نے، مگر ہوتا یہی ہے آب و دانہ جیت جاتا. سکون سے گھر میں رہنے کی. بھائی بہت اچھے شاعر بھائی، کیا شعر کہہ دیا. آداب. سکون سے گھر میں رہنے کی بہت کوشش تو کی ہم نے، مگر ہوتا یہی ہے آب و دانہ جیت جاتا ہے. ملاحظہ فرما لیں کہ یہ شعر بھی میرے ایک دوست بیٹھے ہوئے ہیں انور بھائی کے عزیز، ایک موضوع تھا. میں ایک شعر نظر کرتا ہوں کہ بحکم خالق کونین جب گھر سے نکلتا ہے، بحکم خالق کونین جب گھر سے نکلتا ہے تو ہاتھی کے مقابل ایک پرندہ جیت جاتا ہے. بحکم خالق کونین جب گھر سے نکلتا ہے تو ہاتھی کے مقابل ایک پرندہ جیت جاتا ہے. ایک پتہ نہیں کچھ جی چاہتا ہے کہ آپ کا بہت اچھا ماحول بنایا، اللہ آپ کو سلامت رکھے. غزل کا ایک شعر پڑھ دوں اس میں کہ کہانی درد بھی تو ہونا چاہیے کہیں نہ کہیں. کہانی دو دلوں کا کی ایک سا انجام رکھتی ہے. انہیں آپ سنبھالیں. کہانی دو دلوں کی ایک سا انجام رکھتی ہے، محبت ہار جاتی ہے زمانہ جیت جاتا ہے. کہانی دو دلوں کا کی ایک سا انجام رکھتی ہے، محبت ہار جاتی ہے زمانہ جیت جاتا ہے. اب دو شعر بطور خاص نظر کروں. ملاحظہ فرمائیں کہ یہی دیکھا گیا ہے حق و باطل کی لڑائی میں. ردیف آپ سمجھ رہے ہیں کہاں پہنچ رہی؟ یہی دیکھا گیا ہے حق و باطل کی لڑائی میں کہ دریا ہارتا ہے اور پیاسا جیت جاتا ہے. یہی دیکھا گیا ہے حق و باطل کی لڑائی میں کہ دریا ہارتا ہے اور پیاسا جیت جاتا ہے. اور ایک سچ بیان کروں کہ اندھیرے اور اجالے میں تصادم ہی نہیں ہوتا. کیا کہنے؟ سوچئے گا، اندھیرے اور اجالے میں تصادم ہی نہیں ہوتا، عزا کا وقت ہوتے ہی سویرا جیت جاتا. عزا کا وقت ہوتے ہی سویرا جیت جاتا ہے. میں اپنے محنت کر چکا اور ایک فرمائش آئی، میں اس کا احترام نہ کروں گا تو برا ہوگا. میں کچھ شعر آپ کو اور نظر کر دوں، انہیں سنبھالیے گا. وہ کچھ ایسے ہیں، اب وہ کچھ رہ بھی نہیں گیا ہے مشاعرے میں، ان کے دیکھنے کا بمبئیا مٹھائی وغیرہ کچھ نہیں، اب شاعری ہے صرف. بیٹا آپ سن لو، انور بھائی کی باتوں کا احترام کرو اور شعر سنو کہ سپاہی جنگ کے میدان سے لشکر چھوڑا ہے. کیا کہنے؟ میں وہی شاعر ہوں جس نے کہا تھا کہ وہ شاعر یہ امن و جنگ کا رشتہ بھی خوب ہے. سنیے گا سر
شاعر یہ امن و جنگ کا رشتہ بھی خوب ہے، بیٹھی ہوئی ہے فاختہ بجلی کے تار پر۔ 11,000 وولٹ بیٹھ جاتی، اس کا کچھ نہیں ہوتا، فاختہ امن کا پرندہ۔ مولانا فرمائے کہ سپاہی جنگ کے میدان سے لشکر چھوڑ آئے ہیں، فضا میں جب سے ہم اجلا کبوتر چھوڑ آئے ہیں، کبوتر چھوڑ آئے ہیں فضا میں جب سے ہم اجلا کبوتر چھوڑ آئے ہیں۔ نہ گھبراؤ کوئی منصف تمہیں کیسے سزا دے گا، نہ گھبراؤ کوئی منصف تمہیں کیسے سزا دے گا۔ اس شور میں یہ ہوگا کہ آپ کا نقصان ہو جائے گا، میرا کچھ نہیں۔ نہ گھبراؤ کوئی منصف تمہیں کیسے سزا دے گا، ہم اپنی لاش پر اپنا ہی خنجر چھوڑ آئے ہیں، خنجر چھوڑ آئے ہیں، اور قیامت تک سبیلیں ہم کو ڈھونڈیں گی زمینوں پر، قیامت تک سبیلیں ہم کو ڈھونڈیں گی زمینوں پر، ہم اپنی پیاس دریا کے لبوں پر چھوڑ آئے ہیں، ہم اپنی پیاس دریا کے لبوں پر چھوڑ آئے ہیں۔ آخری شعر مولانا فرما لیں کہ جہاں مولانا فرمائے کہ ہمارے در بدر ہونے کے تم اسباب مت ڈھونڈو۔ ایک سچر کمیٹی بیٹھی تھی، صرف ہمیں ذلیل کر کے چلی گئی، ہونا کچھ نہیں۔ ہمارے در بدر ہونے کے تم اسباب مت ڈھونڈو، ہمیں معلوم ہے ہم کون سا در چھوڑ آئے ہیں، ہمیں معلوم ہے ہم کون سا در چھوڑ آئے ہیں۔ اور یہ فرمائش آئی تھی، اس کا یہ مطلب پڑھ دوں کہ فرعون سے ڈرو نہ تو شداد سے ڈرو، فرعون سے ڈرو نہ تو شداد سے ڈرو، کم ظرف کی نوازش و امداد سے ڈرو۔ فرعون سے ڈرو نہ تو شداد سے ڈرو، کم ظرف کی نوازش و امداد سے ڈرو، اور بچے جوان ہو گئے اب چھوڑ دو شراب۔ غور کیجئے گا، بچے جوان ہو گئے اب چھوڑ دو شراب، اللہ تو کریم ہے اولاد سے ڈرو۔ اجازت دیں بھائی، بہت اچھے، بہت کوٹی پہ ٹانگ کے تو میں تو بھائی جب تک آپ سنیں گے پیش کرتا ہوں کہ اچھا وہ شعر کے بچے جوان ہو گئے اب چھوڑ دو شراب، بچے جوان ہو گئے اب چھوڑ دو شراب، اللہ تو کریم ہے اولاد سے ڈرو۔ اتفاق سے میرے پاس وہ شعر ہیں، مگر ایک شعر سنانے کے لیے 2-4 شعر کی اور سمجھ دیتا ہوں کہ کھلا دریچہ، اس میں ایک شعر ہے، وہاں تک آنے دیجئے گا مجھے، کہ کھلا دریچہ کہ تازہ ہوا تو آنے لگے، مگر گلی میں کئی لوگ آنے جانے لگے۔ آیا سمجھ میں؟ یہاں ہم دوسرے چکر میں تو وہ دوسرے چکر میں۔ کھلا دریچہ، عمر بھائی یاد داد دو لوگ کہہ رہے ہیں، اب میں بھی مزہ لوں گا بھائی، گھبرائی مت۔ ہاں میں پڑھ رہا ہوں، بس آخری مرحلے میں ہے آپ کا، بس بہت زحمت زیادہ نہیں۔ کہ کھلا دریچہ کہ تازہ ہوا تو آنے لگے، مگر گلی میں کئی لوگ آنے جانے لگے، اور منافقت کے ہنر سے وہ خوب واقف تھا، منافقت کے ہنر سے وہ خوب واقف تھا، اسے سمجھنے میں ہم کو بہت زمانے لگے، اسے سمجھنے میں ہم کو بہت زمانے لگے۔ اب ایک شعر پڑھتا ہوں کہ ہر ایک زخم پہ ہم پھول رکھ کے بیٹھے ہیں، ہر ایک زخم پہ ہم پھول رکھ کے بیٹھے ہیں، کسی نے حال جو پوچھا تو مسکرانے لگے۔ یہاں لگنا چاہیے شعر، کسی نے حال جو پوچھا تو مسکرانے لگے، ہر ایک زخم پہ ہم پھول رکھ کے بیٹھے ہیں، کسی نے حال جو پوچھا تو مسکرانے لگے۔ فساد کی ایک رات کا ایک منظر 2 مصروں میں سنیے کہ مولانا فرمائے کہ عجیب شور تھا کل شب، عجیب دہشت تھی، کیا کہیں، عجیب شور تھا کل شب، عجیب دہشت تھی، ہم اپنے گھر کے چراغوں کو خود بجھانے لگے۔ ارے واہ 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 واہ۔ اب میں سارے شعر سمیٹتا ہوں بیٹا، اب جو شعر نہیں سنو گے یہ والا تو شاید کہیں سے کچھ گناہ تمہیں مل جائے۔ میں ایک شعر پڑھتا ہوں، دامن کا حوالہ ہے، دامن محبوب بھی ہو سکتا ہے اور دامن رسول بھی ہو سکتا ہے،
बदतमीजी करने वाले अपना फैसला खुद कर लें। मैं आखिरी शेर पढ़ के जाता हूँ, शायद याद रह जाए। हज़रत कि जरा सी देर को दामन जो छूट गया तेरा, इस पर खूब तवज्जो दीजिए। जरा सी देर को दामन जो छूट गया तेरा, सड़क के लोग हमें रास्ता बताने लगे। जरा सी देर को दामन जो छूट गया। जिंदाबाद, वाह 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 वाह। शुक्रिया हजरात कि आपने नवाजा। जरा सी देर को दामन जो छूट गया तेरा, सड़क के लोग हमें रास्ता बताने। जज्बा की जिस तरफ दिल है उधर एक शख्स मुकम्मल तौर पर हो जाया करता है। जाहिर है ये जज्बा जब किसी खातून, किसी औरत में पैदा होगा तो वो मंजर कैसा होगा, और इस जज्बे की नफ्सियात को शेरी पैकर में ढालना कितनी हुनरमंदी की बात है। आइए, ख़वातीन की नफ्सियात को शेरी पैकर में ढालना और ज़माने की मुकम्मल तौर पर समझ रखना कि ज़माने का क्या नशेब व फराज है, ये दोनों बातें गमे महबूब भी, गमे दौरा भी, दोनों को संभाल कर चलने का वाली शायरा का नाम है शबीना अदीब। मैं शबीना अदीब साहिबा से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ सदर मोहतरम, शुरा किराम, क्योंकि पिछली मर्तबा भी इनका हुक्म था और मेरी हाज़िरी ना हो सकी, एक मेरी गुजारिश है आप सबसे, क्योंकि ये जो ख़तरनाक सी आवाज़ें आ रही हैं, मैं प्लीज़ मेरी पहले बात सुन लें, उसके बाद आप मेरी बात का जवाब दें। तो मैं बहुत मामूली सी, बहुत छोटी सी शायरा हूँ और मेरी ये आदत नहीं है कतई कि मैं किसी भी तरह की कोई आवाज़ बर्दाश्त कर सकूं। शायद मेरी कमज़ोरी है कि मैं पढ़ नहीं सकती उस तरह से जिस तरह से आप मुझे सुनना चाहेंगे। तो मेरी गुजारिश है कि इस नाचीज़ को जिस तरह हमेशा बारहा जहाँ जहाँ जाती हूँ शफ़क़तें, मोहब्बतें, दुआएं मिलती हैं, अगर वाकई मुझे वही खूबसूरत माहौल मिला तो मैं शेर पढ़ सकूँगी। इतनी मेरी गुजारिश है। तो प्लीज़ मेरी इस गुजारिश को आप ख्याल रखें। मुझ नाचीज़ का मैं सबसे पहले आगाज़ करती हूँ एक मतला और एक शेर से आप सबको शरीक करती हूँ। दुआ चाहती हूँ, अगर मुझे लगा कि आपने वाकई मुझे अपनी मोहब्बतों से नवाज दिया तो कोशिश करूँगी कुछ शेर आप सबकी खिदमत में हाजिर कर सकूँ। समाज हमें बना के तुम अपनी चाहत, खुशी को दिल के करीब कर लो। शुक्रिया। हमें बना के तुम अपनी चाहत, खुशी को दिल के करीब कर लो। तुम्हें हम अपना नसीब कर ले, हमें तुम अपना नसीब कर लो। हमें बना के तुम अपनी चाहत, खुशी को दिल के करीब कर लो। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा कि आपने वाकई दादो तहसीन की सदाएं बुलंद की और इस नाचीज़ को अपनी मोहब्बतों से नवाजा। एक शेर मैं आप सबकी खिदमत में पढ़ना चाहती हूँ। डाइस पर मोतबर शख्सियात मैं सामने भी देख रही हूँ, तशरीफ़ फरमा है। आप सबको शरीक करती हूँ और ये शेर आपकी खिदमत में हाजिर करती हूँ। सुने। गरीब लोगों की उम्र भर की गरीबी मिट जाए ऐ अमीरों। गरीब लोगों की उम्र भर की गरीबी मिट जाए ऐ अमीरों। बस एक दिन के लिए अगर तुम जरा सा खुद को गरीब कर लो। तुम अपनी चाहत। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा। मैं बिल्कुल पढ़ती हूँ आपका हुक्म। गरीब लोगों की उम्र भर की गरीबी मिट जाए अमीरों। बस एक दिन के लिए अगर तुम
कर लो, हमें बना के तुम अपनी चाहत, खुशी को दिल के करीब कर लो। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए हज़रात, बहुत सारी फरमाइशें हैं, लेकिन मैं ज़रूर इंशाअल्लाह उस हुक्म की भी तामील करूँगी जो आप मुझे हुक्म करेंगे। एक मतला और एक शेर और उसके बाद चंद शेर से आप सबको जोड़ती हूँ, समात करें। खफा भी होना तो मुँह मोड़ कर नहीं जाना, सुने। खफा भी होना तो मुँह मोड़ कर नहीं जाना, खफा भी होना तो मुँह मोड़ कर नहीं जाना, खफा भी होना तो मुँह मोड़ कर नहीं जाना। तुम्हें कसम है मुझे छोड़ कर नहीं जाना, तुम्हें कसम है मुझे छोड़ कर नहीं जाना, खफा भी होना तो मुँह मोड़ कर नहीं जाना। बहुत बहुत शुक्रिया। शेर आप सबके खिदमत में हाजिर है, सुने। दिलाइना भी है, काबा भी है, तेरा घर भी, दिलाइना भी है, काबा भी है, तेरा घर भी, दिलाइना भी है, काबा भी है, तेरा घर भी। हमारे दिल को कभी तोड़ कर नहीं जाना, हमारे दिल को कभी तोड़ कर नहीं जाना, खफा भी होना तो मुँह मोड़ कर नहीं जाना। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत समाते हैं, लेकिन दादो तहसीन की सदाएं भी अगर बुलंद होती रहे तो कुछ हिम्मत कर सकती हूँ पढ़ने की। एक चंद शेर मैं आप सबकी खिदमत में हाजिर करना चाहती हूँ। नहीं, सब सुन रहे, आप सब शरीक हो और मुझे महसूस कराएं कि आप वाकई इस नाचीज को सुन रहे हैं। आप सब शरीक हो, मुझे लगे कि आप मुझे सुन रहे हैं। सुनिए। खामोश लब हैं झुकी हैं पलकें, खामोश लब हैं झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। शुक्रिया। खामोश लब हैं झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। अभी तकल्लुफ है गुफ्तगू में, अभी मोहब्बत नई नई है। खामोश लब हैं झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। शेर सुने। अभी न आएगी नींद तुमको, अभी न हमको सुकून मिलेगा, अभी न आएगी नींद तुमको, अभी न हमको सुकून मिलेगा, अभी तो धड़केगा दिल ज़्यादा, अभी ये चाहत नई नई है। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी न आएगी नींद तुमको, अभी न हमको सुकून मिलेगा, अभी तो धड़केगा दिल ज़्यादा, अभी ये चाहत नई नई है। खामोश लब हैं झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। और बहार का आज पहला दिन है, चलो चमन में टहल के आए। बहार का आज पहला दिन है, चलो चमन में टहल के आए। फजा में खुशबू नई नई है, गुलों में रंगत नई नई है। खामोश लब हैं झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। और जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है,
یہ شعر بطور خاص آپ سب کی خدمت میں حاضر کرنا چاہتی ہوں. مجھے محسوس کرائیں کہ میں واقعی عملوں میں یہ شعر پڑھی ہوں. سنیں کہ جو خاندانی رئیس ہیں وہ مزاج رکھتے ہیں نرم اپنا. جو خاندانی رئیس ہے وہ مزاج رکھتے ہیں نرم اپنا. تمہارا لہجہ بتا رہا ہے تمہاری دولت نئی نئی ہے. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. لیکن آپ نے اتنی خاموشی سے سنا اس لیے بڑا ڈر سا لگ رہا ہے. میں چاہتی ہوں کہ آپ سب شریک ہوں اس شعر میں تو مجھے لگے کہ آپ سب واقعی زندہ ہو کر اس شعر کو سن رہے ہیں. بہت بہت شکریہ. کہ جو خاندانی رئیس ہے وہ مزاج رکھتے ہیں نرم اپنا. جو خاندانی رئیس ہے وہ مزاج رکھتے ہیں نرم اپنا. تمہارا لہجہ بتا رہا ہے تمہاری دولت نئی نئی ہے. خاموش لب ہیں جھکی ہیں پلکیں دلوں میں الفت نئی نئی ہے. اور یہ شعر، یہ ناچیز ایک شعر اور پڑھتی ہے لیکن ادھر کے ادھر کے اور سبھی لوگوں کے لیے یہ شعر نہیں ہے، شعر ہے، ایک خیال ہے. میں شعر پڑھتی ہوں، سماعت کریں. کہ ذرا سا قدرت نے کیا نوازا کہ آ کے بیٹھے ہو پہلی صف میں. ذرا سا قدرت نے کیا نوازا کہ آ کے بیٹھے ہو پہلی صف میں. ابھی سے اڑنے لگے ہوا میں، ابھی تو شہرت نئی نئی ہے. خاموش لب ہیں. بہت بہت شکریہ. ذرا سا قدرت نے کیا نوازا کہ آ کے بیٹھے ہو پہلی صف میں. ابھی سے اڑنے لگے ہوا میں، ابھی تو شہرت نئی نئی ہے. خاموش لب ہیں جھکی ہیں پلکیں دلوں میں الفت نئی نئی ہے. اور اس شعر تک آپ پہنچیں گے، یہ ناچیز یہ شعر آپ سب تک پہنچاتی ہے. سنیں کہ بموں کی برسات ہو رہی ہے، پرانے جانباز سو رہے ہیں. بموں کی برسات ہو رہی ہے، پرانے جانباز سو رہے ہیں. غلام دنیا کو کر رہا ہے وہ جس کی طاقت نئی نئی ہے. میں بہت چلنا میں بالکل بہت، آپ یقین کریں مجھے اتنی بہت بہت شکریہ. اتنی بے پناہ خوبصورت سماعتیں، بہت اچھا لگا کہ آپ نے واقعی جتنے سکون سے اور جتنے اچھی طرح سے مجھ ناچیز کو سنا. میں ضرور، آپ مجھے حکم دے رہے ہیں، میں انشاءاللہ ضرور پڑھوں گی. ایک گجرات کے متعلق میرا ایک گیت ہے، میں چاہتی ہوں کہ وہ گیت میں ضرور پڑھ کر جاؤں گی کیونکہ، اور اس سے قبل میں چاہتی ہوں ایک گیت سے آپ سب کو شریک کروں کیونکہ آج ضرورت ہے اس طرح کے گیت کی. چاہتی ہوں آپ سب سے پہلے اس گیت سے جڑیں، اس کے بعد انشاءاللہ اس گیت کے لیے مجھے حکم ہے، میں حاضر کرتی ہوں. سنیے، کیونکہ اس گیت کے لیے بھی مجھے حکم ہے اس لیے میں پڑھ رہی ہوں. اس کے بعد گجرات کا گیت سنیں. رت وہ سہانی آئے گی، جڑے لیکن زندہ ہو کر سنیں اس گیت کو. رت وہ سہانی آئے گی، کب رت وہ سہانی آئے گی. رت وہ سہانی آئے گی، کب رت وہ سہانی آئے گی. جب دھرتی پر پیار بڑھے گا
और नफरत मिट जाएगी, रुत वो सुहानी आएगी, कब रुत वो सुहानी आएगी। तालियों का रिवाज तो नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ एक बार मुझे ये एहसास दिलाएं तालियों से कि आप मेरा गीत आप तक